یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر، سوائے اس کے نہیں کہ شراب اور جوا، والانصاب اور پانسے، والازلام اور یہ جو ہے بت اور پانسے یہ ناپاک ہیں، رجس من عمل الشیطان، یہ پلید ہیں شیطان کے عمل ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، پس تم بچو اس سے تاکہ تم فلاح پا جاؤ، انما یرید الشیطان، سوائے اس کے نہیں کہ شیطان ارادہ کرتا ہے، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ واقع کرے تمہارے درمیان دشمنی کو اور بغضاء کو، فی الخمر والمیسر، شراب میں اور جوئے میں، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور وہ روکے تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور نماز سے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پس کیا تم باز آئے ہو، تم رک گئے ہو۔ تو معزز سامعین، سورہ مائدہ کی ان آیات مبارکہ کے اندر جوئے کی حرمت کو بیان فرمایا گیا۔ اس کے اندر جوئے کو رجس من عمل الشیطان قرار دیا گیا کہ یہ پلید ہے اور شیطان کا عمل ہے، اور نص قطعی سے یہ حکم ہمیں دیا گیا کہ فاجتنبوہ، تم جوئے سے بچو۔ کیوں بچو؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو معزز سامعین، میسر کس کو کہا جاتا ہے اور جوئے کا لغوی اعتبار سے اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ اس کو جوا بھی ہم کہتے ہیں اور اس کو قمار کے ساتھ بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اہل عرب کے ہاں جو جوئے کی صورت اس وقت مروج تھی جب اسلام نے ان کی حرمت کے احکامات بیان فرمائے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ عربوں کے اندر 10 پیالے وہ جمع کیے جاتے تھے اور ان پیالوں کو ایک بوری یا کپڑے کے اندر لپیٹ دیا جاتا تھا اکٹھا کر کے، اور ان پیالوں کو گڈ مڈ کرنے کی، خلط ملط کرنے کی کوشش کی جاتی۔ اس کے بعد جو ان کے ہاں زیادہ قابل اعتماد ہوتا، منصف مزاج ہوتا، عادل ہوتا، وہ ان پیالوں میں سے کوئی ایک پیالہ نکالتا، کسی ایک کے لیے، پھر دوسرے کے لیے، پھر تیسرے آدمی کے لیے۔ تو اس کی یہ صورت عربوں میں مربع تھی، اور ان کے ہاں یہ تھا کہ 7 پیالے ان پر لکیریں موجود ہوتی تھی اور 3 پیالوں پر کوئی لکیر موجود نہیں ہوتی تھی۔ جن پیالوں پر لکیر نہ ہوتی معلوم ہوتا کہ ان کا کوئی حصہ نہیں اس میں سے، اور جن پر لکیریں ہوتی ان کے مختلف حصص بیان کیے جاتے۔ تو اس اعتبار سے ایک پیالہ جس کا نام فض تھا، اگر وہ پیالہ کسی کے لیے نکل آتا تو اس کے لیے ایک حصہ ہوتا، اور دوسرا پیالہ طعام، وہ جس کے لیے نکلتا اس کے 2 حصے ہوتے، اور تیسرا پیالہ رقیب، وہ جس کے لیے نکلتا اس کے لیے 3 حصے اس مال میں سے رکھے جاتے۔ اسی طرح ایک پیالے کا نام حلیث تھا، وہ جس کے لیے نکلتا اس کے لیے 4 حصے رکھے جاتے۔ ایک پیالے کا نام نافس تھا، وہ جس کے لیے نکلتا اس کے لیے 5 حصے ہوتے، اور ایک پیالے کا نام مسیل تھا، وہ جس کے لیے نکلتا اس کے لیے 6 حصے ہوتے، اور 7ویں پیالے کا نام معلا تھا، اس پر بھی لکیریں ہوتی، اور جس کے نام کا وہ نکلتا اس کے لیے 7 حصے اس میں سے رکھے جاتے۔ باقی 3 پیالے ایسے تھے کہ جن پر کوئی لکیر نہ ہوتی، ان کے نام منی اور مسنی اور رغد تھے، ان پر کوئی لکیر موجود نہیں ہوا کرتی تھی۔ تو اس طرح جن افراد کے لیے ان پیالوں کے ناموں کے مطابق جو پیالہ نکل آتا جب وہ منصف مزاج پیالے نکال رہا ہوتا، اس صورت کے اندر ان کو اتنے حصص دیے جاتے۔ ہاں البتہ یہ 3 پیالے جن پر کوئی لکیر نہیں ہوتی تھی، جن کے نام کے وہ نکلتے، وہ بکری یا اونٹنی جو وہاں جوا کھیلنے کے لیے لاتے تھے اس کو ذبح کر دیا جاتا، اور وہ بطور چٹی ان سے وصول کی جاتی، اور ان کے حصے کی کوئی چیز نہ نکلتی۔ تو یہ جوئے کی وہ مروجہ صورت تھی جو اہل عرب کے ہاں موجود تھی۔
آپ جوئے کو آسانی سے اس طرح سمجھ لیں کہ آدمی کچھ رقم صرف کرے اور اس کے بدلے میں اسے کچھ حاصل نہ ہو، وہ بھی جوئے کی صورت ہے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ جتنی رقم صرف کر رہا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اس کے اندر اس کو حاصل ہو، جتنا اس نے کیا ہے اس کی بجائے نہیں بلکہ اس سے کہیں زائد، تو ایسی صورت کو بھی جوا کہا جاتا ہے، اور جوا شریعت اسلامیہ کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے۔ جوئے کی بہت ساری صورتیں آج بھی معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ مثلا یہ کہ پرانے زمانے کے اندر عربوں کے ہاں ایک بیع کا یہ طریقہ تھا، خریداری کا یہ طریقہ تھا کہ جتنی اشیاء پڑی ہیں کوئی آدمی اس پر ہاتھ لگا دیتا تو اس صورت کے اندر جتنا ہاتھ اس کا جن چیزوں پر لگ جاتا اس کی خریداری اس کے بدلے میں ہو جاتی۔ یہ بیع، اس کو شریعت اسلامیہ کے اندر بیع ملامسہ کہا جاتا ہے یا بیع منابضہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بیوع کی حرمت کو بیان فرمایا ہے، اسی سبب سے کہ اس کے اندر دھوکہ ہوتا ہے، اس کے اندر کوشش سے زیادہ مل جاتا ہے، اور اس کے اندر جو خریدنے والا ہے اس کے لیے نقصان کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا۔ موجودہ صورت کے اندر میلوں اور ایسی کیفیات کے اندر جہاں عارضی بازار لگتے ہیں، ایسی بیع کی صورتیں موجود ہوتی ہیں کہ ایک کڑا ڈالا جاتا ہے اور اس کڑے کے نیچے جتنی اشیاء آ جائیں وہ اس خریدار کی ہوتی ہیں، اور کڑے کے لیے خاص ایک رقم رکھی گئی ہوتی ہے کڑا ڈالنے کی، اس کو اجازت دی جائے گی، جو 10 روپے دے گا یا 20 روپے دے گا یا 30 یا 50 روپے دے گا، وہ کڑا گرائے گا، جتنی چیزیں اس کے نیچے آ جائیں گی وہ ساری اس کی ملکیت ہو جائیں گی، اور اس میں اگر کوئی نیچے چیز نہیں آتی پھر بھی اس سے وہ رقم وصول کر لی جاتی ہے۔ تو یہ جوئے کی صورت ہے اور یہ قمار بازی ہے، اور اسے شریعت اسلامیہ نے حرام قرار دیا۔ اسی طرح ایک صورت خریداری کی اس طرح کی بھی مروج ہے کہ ایک آدمی اس کو ہاتھ میں پرچی دے دی جاتی ہے، اور پرچی اس کی قیمت 100 روپے ہے، 200 روپے رکھی گئی ہے، 50 روپے رکھی گئی ہے۔ جب وہ آدمی پرچی کھولتا ہے تو اس پر اشیاء کے نام لکھے ہوتے ہیں، جو اشیاء جتنے نام لکھے ہوں گے وہ ساری اشیاء اس کو دے دی جائیں گی، نہیں نام لکھا ہوگا تو کوئی چیز نہیں دے دی جائے گی، زیادہ نام دے دی جائیں گی، تھوڑے نام ہوں گے تو تھوڑی چیزیں دی جائیں گی۔ اس کا نام بھی جوا ہے، اور یہ میسر اور قمار بازی کے احکامات کے تحت آتی ہے، اور شریعت اسلامیہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا۔ بظاہر ہم سمجھتے ہیں اس کے اندر کہ منافع ہمیں موصول ہو رہا ہے، زیادہ اشیاء حاصل ہو رہی ہیں، لیکن سورہ بقرہ کے اندر اسی بات کی وضاحت اللہ رب العزت نے کہ کل فیہ کبیر، اس کے اندر جو ہے وہ منافع بڑا ہے اور اس کے اندر گناہ بھی بڑا ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ نفع لیکن اس کے اندر گناہ بھی بہت زیادہ بڑا قرار دیا گیا ہے، اور اس سے جو معاملہ قرآن نے بیان کیا کہ شیطان جوئے کی صورت میں یہ چاہتا ہے کہ این یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ اس سبب سے تمہارے درمیان دشمنی اور بغضاء کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ جوا بازوں کے اندر عام معاملہ ہے کہ ایسی صورت کے اندر جو جوا کھیلنے والا جیتا پیدا ہوتی ہے، اس کے ساتھ عداوت بھی پیدا ہوتی ہے اور دشمنی ہے، اور کلام ربی نے اسے واضح انداز میں اسی لیے بیان فرما دیا۔ اور ایک سبب یہ بھی کہا گیا کہ مثلا بعض ایسی کھیلیں ہیں جو انڈور گیمز کے اندر آتی ہیں، ان پر اگر شرط لگائی گئی ہو جیتنے کے حوالہ سے کہ جو جیتے گا اس کو یہ دیا جائے گا، جو ہارے گا اس سے یہ لیا جائے گا، تو ایسی جو کھیلیں ہیں وہ بھی قمار بازی کے ضمن کے اندر آتی ہیں، اور ایسی صورت کے اندر ان کو بھی حرام جو ہے وہ شریعت اسلامیہ نے بتبع قرار دیا ہے، چونکہ ان پر جب شرط لگی ہوئی ہوتی ہے
تو شرط کے سبب سے وہ حرام ہو جاتی ہیں. مثلاً شطرنج ہے، نرد ہے، نوجوان بچے اخروٹ کھیلتے ہیں، یہ اس طرح کی کوئی کھیل جب اس پر شرط لگی ہوئی ہو تو اس صورت کے اندر یہ جوئے کے ضمن کے اندر آتی ہے، اور ایسی صورت کے اندر یہ شریعت اسلام. اسی طرح معاشرے کے اندر جو جوئے کی مختلف اقسام اور مختلف صورتیں ہیں، ان میں سے ایک صورت جو آج کل معاشرے میں عام ہے وہ یہ ہے کہ انعامی بانڈز. ایک تو ہے بانڈ کی کیفیت میں اس کا بکنا، ایک ہے کہ اس کی فوٹو سٹیٹ پرچی کی صورت میں ایک بانڈ اس کی پرچیاں اس کی فوٹو سٹیٹ کر کے وہ آگے بیچ دی جاتی ہے. انعامی بانڈ جو ہے اس کی کیفیت وہ اور ہے، اس صورت میں جوا نہیں بنتا، اس لیے کہ انعامی بانڈ جس کے نام کا وہ نکل آیا اس کو مل جائے گا، باقی لوگوں کے پاس بھی وہ بانڈ مالیت کی صورت کے اندر موجود رہتا ہے. جب وہ بیچنا چاہیں اسے بیچ سکتے ہیں آگے اور وہ اپنی قیمت وصول کر لیتے ہیں. لیکن یہ ایک بانڈ کی 10 فوٹو سٹیٹیں یا اس سے زائد اس طرح کی جو بکتی ہیں وہ جوئے کے ضمن کے اندر آتی ہیں، اور ایسا خریدنا، ان کی بیع کرنا، ان کا لینا دینا بھی شریعت اسلامیہ میں حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پرچی جو فوٹو سٹیٹ کی صورت میں دی جا رہی ہے، جب ایک قرہ اندازی ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ ضائع ہے، اس کی کوئی مالیت نہیں ملے گی. تو یہ مالیت نہ ملنا اسلام اس صورت میں خریدار کے حق کو محفوظ کرتا ہے، اسی لیے جوئے کو حرام قرار دیا ہے. اور ایسی صورت کے اندر جو پرچی کی صورت میں بک رہا ہے وہ فوٹو سٹیٹ کی صورت میں جو بیچا جاتا ہے بانڈ، آگے اس کی کئی فوٹو سٹیٹیں کروا کے، یہ شریعت اسلامیہ کے اندر حرام ہے. اسی طرح لاٹری کی کیفیت ہے کہ ظاہر ہے ایک آدمی رقم صرف کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے کچھ بھی موصول نہیں ہوتا، اور ایک آدمی رقم صرف کرتا ہے اور اس کے بدلے میں اسے کچھ موصول ہو جاتا ہے. ایسی صورت کے اندر شریعت اسلامیہ نے اس صورت کو بھی حرام قرار دیا. اسی طرح بظاہر نیکی کے نام پر چند لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایسی صورت کے اندر یہ کہ ہر مہینے جی قرہ ڈالا جائے گا اور عمرے کے لیے رقم مہیا کی جائے گی. نام تو نیکی کا ہوتا ہے، لیکن اس میں اگر وہ ایسی صورت پیدا ہو کہ کسی آدمی نے اس کو کچھ بھی موصول نہیں ہوا، ایسی صورت کے اندر یہ جوئے کے ضمن کے اندر آتی ہے اور وہ حرام قرار دیا. ہاں اگر ایسی صورت ہے کہ ہر آدمی مثلا 20 اس کے ممبران ہیں اور 20 رقم جمع کراتے رہتے ہیں، ہاں البتہ پہلی دفعہ کوئی اور عمرے پہ چلا گیا، دوسری دفعہ دوسرا چلا گیا، تیسری مرتبہ تیسرا چلا گیا جس کا کمیٹی ڈالی جاتی ہے، تو اس انداز میں اگر عمرے کی صورت ہے تو وہ جواز ہے اس کا کہ سارے کے سارے عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں. لیکن اگر کوئی ایک ممبر بھی عمرے کی سعادت سے محروم رہ جاتا ہے، یا جس کے لیے وہ لاٹری ڈالی جا رہی ہے یا کمیٹی ڈالی جا رہی ہے، وہ ایسی صورت کے اندر وہ اسے نہیں میسر آتا، اس کی رقم کے بدلے میں کوئی چیز نہیں، تو ایسی کوئی بھی کیفیت کمیٹی کے نام پر ہو، لاٹری کے نام پر ہو، کسی کمپنی کاروباری کمپنی کے نام پر ہو، ان ساری صورتوں کے اندر اسے جوئے کے ضمن میں لیا گیا ہے اور یہ صورتیں حرام ہیں. اسی طرح بعض انٹرنیشنل کمپنیاں جو ہیں وہ ایک کارکن لیتی ہیں اور اس سے کچھ پیسے لے لیتی ہیں، اس کے بدلے میں اسے کچھ بھی نہیں دیتی. آگے وہ ممبران بناتے ہیں اور ممبران بنا کے اس میں سے اس آدمی کی کمیشن رکھی جاتی ہے کہ یہ 10 ممبر بنائے گا اس کی اتنی کمیشن ہے، یہ 20 ممبر بنائے گا اس کی اتنی کمیشن ہے، یہ 2 ممبر بنائے گا اس میں سے اس کو اتنا ملے گا، اور اس کی اصل رقم کے بدلے میں اسے کچھ نہیں دیا جاتا. تو ایسی جو انٹرنیشنل ٹریڈ کمپنیاں اپنے ممبران اپنے بیچنے والے آگے یا اپنی مصنوعات کو آگے لوگوں کو پہنچانے کے لیے اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں، تو ایسے معاہدے سارے غیر اسلامی ہیں. اور ایسی صورت کے اندر یہ بھی جمعے کے ضمن کے اندر آتا ہے، میسر کے ضمن میں، سٹہ بازی، قمار بازی کے ضمن میں، تو شریعت اسلامیہ نے اسے بھی حرام قرار دیا. آپ جوئے کو آسانی سے سمجھنے کے لیے یہ اتنی آسانی
کے ساتھ سلیس سی اس کی تعریف اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ آدمی کچھ صرف کرے اور اس کے بدلے میں اسے کچھ حاصل نہ ہو، اس کا نام جوا ہے اور شریعت اسلامیہ نے اسے حرام قرار دیا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔